السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو اور میرے پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس رات کی عبادت کر کے اپنے آپ کو 83 برس عبادت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، 2 حصہ گزر چکا ہے، آخری کا جو حصہ ہے اس حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آخری کے حصے کے اندر اعتکاف لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالات کے اندر اعتکاف جن لوگوں پر مسجدوں میں جن کو اجازت ملی ہے وہی لوگ مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ بقیہ لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی یا پھر جو مخصوص راتیں ہیں آخری عشرے میں، اس کو اس راتوں میں جو ہے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخری عشرے کا مکمل اہتمام اپنے گھر میں ہی کر لیں، کیونکہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے مگر عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، مگر ہر آدمی اپنے گھر میں عبادت کا اہتمام کر سکتا ہے، اس رات کو تلاش کرنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دونوں عشرے کے اندر جو ہے خوب عبادت کیا کرتے تھے، مگر آخری عشرے کے اندر آپ دونوں عشرے کے مقابلے میں عبادت کا سلسلہ بڑھ جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ایک رات میں آدمی بندہ امتی عبادت کر لیتا ہے تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی امتوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی اور وہ رات جو ہے لمبی ہوا کرتی تھی، وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جو ہے متحرک ہوا کرتے تھے اور راتوں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغمون ہوئے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ بہت غمگین ہوئے، آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمر تو زیادہ نہیں ہے، اتنی عبادت اور اتنے سارے اعمال کا کے مقابلے میں میری امت کہاں سے اتنا بڑا عمل کر پائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عطیے میں، آپ کی برکت میں، آپ کے صدقے میں یہ رات شب قدر کی رات ہمیں مرحمت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے لیلۃ القدر میں اپنی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے اور جو ہے تہجد پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جو تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ جو آدمی اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ اس نے تمام بھلائیوں سے وہ محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم رہے۔ حقیقتاً محرومی یہ ہے کہ اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ کھو دے۔
اتنی بڑی نعمت سے جو ہے آدمی جو ہے اتنی بڑی نعمت کو آدمی کھو دے اور اس میں عبادت نہ کرے تو یہ بڑی محرومی ہے آدمی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اور اس سے دریافت فرماتے ہیں اے فرشتوں، ان مزدوروں کا اپنی خدمت پوری ادا کر دے تو کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور میرے بندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام خود بھی تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جو آدمی اس رات کے اندر عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے، نمازوں میں مشغول ہوتا ہے، نوافل میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کرنے میں مشغول ہوتا ہے، تو ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت پر فخر کرتا ہے، ان کے عبادت پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے بیچ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی جو رات ہے، اس رات کو ہم کن راتوں کے اندر تلاش کریں گے؟ آخر عشرہ تو ہے ہی، ان آخر عشرے کے اندر کن راتوں کے اندر ہم تلاش کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ کے طاق راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کیا ہے؟ 21 کی رات، جو آج کی رات ہے، آج کی شب جو ہے وہ 21 کی شب ہے۔ 21 کی شب میں پھر 22 کو چھوڑ دینا ہے، 23 کی شب میں پھر 24 کو چھوڑ دینا ہے، 25 کی شب میں پھر 26 کو چھوڑ دینا ہے، 27 کی شب میں پھر 28 کو چھوڑ دینا ہے، 29 کی شب میں۔ یہ 5 دن ہے، 10 دن کے اندر 5 راتیں ہیں جس میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، شب قدر ہے۔ اور اگر آدمی، اور یہ پتہ نہیں کہ ان راتوں میں جو ہے کون سی رات میں 27 کی شب میں ہے، کہ 29 کی شب میں ہے، کہ 25 کی شب میں ہے، کہ 23 کی شب میں ہے، کہ 21 کی شب میں ہے، کب ہے شب قدر؟ یہ کسی کو پتہ نہیں، بلکہ بندہ جب تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے 5 راتیں کے اندر، بلکہ پورے آخر عشرے کے اندر عبادت کرتا ہے اور شب قدر کو تلاش کرتا ہے، تو 10 دن میں وہ بندہ ضرور اس رات کو پا لیتا ہے، اور پا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کو متعین کیا گیا تھا، جو اس کی تعین تھی، اس کو اٹھا لی گئی۔ بعید یہ ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس راتوں کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رات کے بارے میں بتانے آ رہے تھے، پرفیکٹ دن تھا، کہ 21 کی شب ہے، کہ 25 کی شب ہے، کہ 27 کی شب ہے، کہ 29 کی شب ہے، ہمیں بتانے آ رہے تھے، مگر جو ہے راستے میں 2 آدمی میں جھگڑا ہو رہا تھا، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھگڑا جو ہے ختم کروانے میں لگ گئے، اور آپ کے ذہن سے یہ چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اٹھا لی، جو تعین تھی اس کو اٹھا لی۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے۔ حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ میرا تلاش کرے، ہر ایک رات کے اندر تلاش کرے، آخری عشرے کے اندر یہ طاق راتیں ہیں جو 21 کی ہیں،
25 کی ہے، 27 کی ہے اور 29 کی ہے۔ یہ راتوں کے اندر تلاش کر کے اس رات کے اندر اپنی جو عبادت کر کے اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے گر گڑا کر، اللہ کے سامنے جو ہے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی تلافی کر لے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف جو رکھنے لگے تو پہلے ممبر کے اندر اپنے قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسرے پہ رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، تیسرے پہ رکھا تو آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے بعد میں معلوم کہ اللہ کے نبی آپ تو کبھی ایسا نہیں کرتے، آپ آج ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا، وہ دو باتیں اور تھیں، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل نے بد دعا کی تھی تو میں نے اس پہ آمین کہا تھا۔ دیکھیے بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہہ کر مہر لگا دینے والے جو ہیں نبیوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ جو شب قدر کی جو رات ہے وہ رات ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا انمول تحفہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، مرحمت ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان راتوں کے اندر اپنے گھر کے اندر عبادت کا اہتمام کریں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا اور اس کے بعد آخری عشرے کے اندر آپ علیہ السلام جو ہے اپنے خیمے سے سر کو منہ نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے بقیہ دونوں عشرے کے اندر جو شب قدر کو تلاش کیا مگر دونوں عشرے میں جو شب قدر نہ ملا، یہ تیسرے عشرے کے اندر شب قدر ہے، اس میں تم لوگ جو ہے شب قدر کو تلاش کرو اور عبادت کا اہتمام کرو۔ آپ نے حکم فرمایا عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر، اس شب قدر کے اندر قرآن مجید کو اتارا ہے کہ قرآن کتنا بڑا کلام ہے اور جو ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا ایک ایک فرمان اور ایک ایک چیز جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو اس شب میں اتارا ہے۔ ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے شب قدر کتنی بڑی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کے برابر شب قدر میں ثواب مل جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، جبرائیل بھی نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف آتے ہیں۔ سلام، وہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کو اس رات کے اندر اتارا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی بڑی رات ہے۔ وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کے اندر فرشتے اور خود جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں ہر امر کے خیر کو لے کر، اور حدیث میں آیا ہے کہ نازل ہو کر جو بندہ بھی اس میں عبادت میں اس رات میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے سلام، پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ کی رحمت والی رات ہے، اللہ کی عنایت والی رات ہے، اللہ کی خاص توجہ والی رات ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے لیے، ہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ رات کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے کہ اس حصے کے اندر یہ، اس حصے کے اندر یہ، اس حصے کے اندر جو سلامتی والی رات نہیں، یہ رات مکمل پوری رات صبح جو ہے فجر کی جو ہے صبح صادق تک، فجر کی جو ہے اذان تک جو ہے یہ رات
رات مکمل جو ہے یہ رات جو ہے سراپا جو ہے سلامتی کی اور خیر و برکت کی رات ہے، اور اس میں عبادت کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ ہے، اور کتابوں کے اندر آیا ہے جو اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے ایک رات کا ثواب اس کو 83 برس ایک دن کا، ایک رات کا ثواب، جو ایک رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب آدمی کو جو ہے 83 برس 4 مہینے کے برابر، ایک رات کی عبادت 83 برس 4 مہینے کے برابر اس کو جو عبادت کرنے کا ثواب، کامل ثواب ملتا ہے۔ بتائیے 83 برس کس کی عمر ہوگی، کس نے دیکھا ہو وہ نہیں دیکھا ہو، ایک رات میں جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کسی بندے نے، کوئی خوش نصیب آدمی ہے، کوئی خوش نصیب بندہ ہے جو ان پورے 10 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ اس کو کامل جو ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندے 10 رات کو، جو اللہ کا خاص بندہ 10 راتوں کو اللہ کی عبادت کر لے اور شب قدر کو تلاش کر لے، تو میرے بھائیوں گزارش ہے کہ آج کی رات سے ہی، آج کی رات عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے جو ہے معافی مانگے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دکان میں ایک پیسہ لے کر کے، کچھ پیسہ لے کر گئے اور دکان والے کو دیا اور کہا مجھے سامان دے دو۔ دکان والے نے جب پیسہ لیا تو دکان والے نے کہا یہ پیسہ تو کھوٹا ہے، یہ پیسہ تو نقلی کھوٹا ہے، اس میں ہم آپ کو سامان نہیں دیں گے۔ بزرگ رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے۔ دکان والے نے کہا روتے کیوں ہیں، ہم آپ کو سامان دے دیتے ہیں، آپ جو ہے پریشان نہ ہوئیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے سامان دو گے یا نہیں دو گے، میں اس لیے رو رہا ہوں یہ جو میرے پاس جو پیسہ تھا میں اس کو صحیح سمجھ رہا تھا، اس کو اصلی پیسہ سمجھ رہا تھا، میں اس کو جو ہے کھڑا سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو کھوٹا نکلا، اور تم نے جو دیکھا تو پہچان کر اس کو جو ہے اس کی بے قیمت قرار دیا۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کتنے کھوٹے ہیں، میں تو کھڑا سمجھ کے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن اس اعمال کا کیا بنے گا۔ ایسا نہ کہ کھوٹا ہو جائے اور یہ اعمال جو ہے مجھے جو ہے یہ کر دیا جائے۔ وہ اللہ کا بندہ رونے لگا، وہ نیک بندہ چلانے لگا، اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگا۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں ہے ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں، اب تک کا جو ہمارا 20 روزہ گزرا ہے وہ کتنی کوتاہیاں اور کتنی کمی رہی ہوگی۔ اب 10 دن ہے، 10 دن باقی ہے۔ یہ شب قدر کی رات جو ہے جو راتوں میں تلاش کرنے کی جو حکم ہے، ان راتوں میں ہم اللہ کے سامنے رو کر 10 دن جو رمضان کا بچا ہے اس میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے معافی مانگ کر، اللہ کے سامنے گر گڑا کر، اللہ کے سامنے اپنے سر کو پٹک کر اپنی تمام ضرورتوں کو پوری جو کروا لینی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے دنیا کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ آنے والا وقت بہت اچھا نہیں ہے، اچھا وہی کر سکتا ہے میرے پاک پروردگار عالم۔ ہمارے اعمال تو بہت خراب ہو چکے ہیں، اس لیے اس رات کو ضرور عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بعض بزرگان دین میں قول ہے کہ اس رات میں دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے تہجد کے وقت میں لائٹ وغیرہ بند کر کے خوب دعائیں مانگے، اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے، خوب گر گرا کر دعائیں مانگے کہ اللہ آپ کے بچوں کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفات سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، جو حصہ گزر چکا ہے اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرما دے، اور بقیہ کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس کی جو ہے صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ سال پتہ نہیں ہمارا رمضان ملے نہ ملے۔ اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھ کے اپنی مغفرت اس رمضان میں کروا لیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔